جو موضوع ابھی علامہ صاحب سے شروع ہوا، مفتی صاحب نے آگے بڑھایا، تو میں چاہتا ہوں کہ اب ہم بالخصوص بات کریں حضور بابا صاحب کے ذوق عبادت کی، اور ان کی کچھ ایسی جھلکیاں ہمیں ان کی پاکیزہ سیرت سے ملیں کہ جو آج بابا صاحب کے ارادت مند ہیں اور پوری دنیا میں اس ٹرانسمیشن کے ذریعے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی یہ جانیں، یہ نورانی کرنیں اور جھلکیاں کہ بابا صاحب کا اپنا ذوق عبادت کیا تھا، ان کا شغف کیسا تھا، اور کس طرح ڈوب کر وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے۔ صفدر بھائی دیکھیں، حدیث قدسی تو یہ ہے کہ سب سے پہلے بندے کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، پھر جبریل امین کو حکم ہوتا ہے کہ آپ بھی میرے اس بندے کے ساتھ محبت کرو، درست۔ پھر جبریل امین کے بعد آسمان کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، پھر آسمان کے فرشتوں کے بعد اللہ پاک کرم فرماتا ہے تو دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اپنے خاص بندے کی محبت ڈالتا ہے۔ اب یہ مقام کیسے نصیب ہوگا؟ یہ مقام نالا ہے نیم شب سے نصیب ہونا ہے، کیا اچھا ہے۔ یہ مقام آہ سحر گاہی سے نصیب ہونا ہے۔ وہ جو ہم پڑھتے تھے نا من طلب العلا سحر اللیالی، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت بابا صاحب بچپن سے ہی اپنی والدہ ماجدہ محترمہ مکرمہ کی خدمت میں نماز کے اتنے پابند اور زہد و تقویٰ کے اتنے پابند تھے کہ میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ عرض کیا کہ آپ صرف نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کا حق ادا کرتے تھے، اور نماز پڑھنے کا حق یہ ہے کہ جس کو آپ سجدہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ تعلق بھی قائم ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سر کی آنکھوں سے زیارت کر رہے ہیں، آپ اپنی باطنی نگاہ سے اس احکم الحاکمین کا دیدار بھی کر رہے ہیں۔ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے آپ کی آخری نماز کا تذکرہ کیا، آپ دیکھ لیجئے کہ آپ قائم اللیل بھی ہیں، آپ صائم الدہر بھی ہیں، آپ ذکر اپنی ذات کے طور پہ انفرادی بھی کرتے ہیں، عبادات کو سامنے رکھ کے بھی کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کی صورت میں بھی کرتے ہیں، اور پھر بابا نظام جیسے عظیم المرتبت خلفاء کو تیار کر کے آئندہ آنے والے لوگوں کے استقبال کا مکمل انتظام بھی فرماتے ہیں۔ حضرت بابا صاحب کی اگر ہم سیرت کو پڑھیں نا تو آپ صرف ایسے صوفی نہیں تھے کہ جو گدڑی نشین تھے، آپ ایک پریکٹیکل مسلم ہیں، بلکہ آپ پریکٹیکل مسلمز کے لیے بھی رول ماڈل نظر آتے ہیں۔ آپ تاجروں کو بھی اللہ کے ذکر پہ لگاتے ہیں، اور آپ نے سب سے بڑھ کے قرآن پاک کی تعلیم کو عام کیا، آیات کی تلقین فرماتے کہ ان آیات کی تلقین کے ساتھ اپنی روح اور جسم کو ہر وقت آراستہ کرو اور تطہیر قلب اور تطہیر ایمان حاصل کرو۔ آج ہم اس مجلس خیر میں بیٹھے ہیں، اور ہم اپنے لیے آپ کی ذات سے اگر کوئی پیغام لینا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے فنا فی المرشد دیکھ لیجئے، پھر فنا فی الرسول دیکھ لیجئے، پھر فنا فی اللہ کا مقام دیکھ لیجئے کہ آپ کی ذات کے آخری لمحات میں صوفیاء نے بھی لکھا، علماء نے بھی لکھا کہ کیفیت یہ تھی کہ آپ کے جسم مبارک سے محسوس ہوتا تھا کہ ایک ایک حصہ اللہ کی یاد میں یوں ڈوبا ہوا ہے کہ جسم کے بال بھی اللہ اللہ کی صدائیں کر رہے ہیں، اور جسم کے اعضاء بھی اسے احکام الحاکمین کے ذکر کے تذکرے کو بلند کرنے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی پوری زندگی ہے، اور صرف یہ زندگی یہاں تک نہیں، آپ نے کھانے کے آداب بھی بتا دیے، سونے کے آداب بھی بتا دیے، بولنے کے آداب بھی بتا دیے کہ جب بھی کھانا ہے اس کی جڑ کو پکڑنا ہے، بسم اللہ تو پڑھنی ہے لیکن حلال کھانا ہے، جب بھی بولنا ہے اس کی جڑ کو پکڑنا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ نرمی سے تو پیش آنا ہے لیکن سچ بولنا ہے، اور جب سونا ہے تو ہر رات مومنانہ انداز میں سونا ہے، اور مومنانہ انداز یہ ہے کہ آپ کے ساتھ خالق راضی ہو اور آپ مخلوق سے راضی ہوں۔ اب یہ دو چیزیں ہیں ہمیں آج کے دور میں سمجھنی ہے۔ آج کے قحط الرجال کے دور میں یہ میرے اور آپ کے لیے پرنسپل نوٹ ہے کہ خالق آپ سے راضی ہو، تسکین قلب آپ کو نصیب ہو، اور آپ مخلوق سے راضی ہوں، امت کے لیے خیر بن کے، آسانیاں بانٹ کے۔ صرف یہ نہیں کہ اپنی عبادت پہ، ورع پہ، تقوی پہ آپ کوئی تصنع کر رہے ہیں، آپ کوئی بناوٹ کر رہے ہیں، عجز و انکسار کے ساتھ پوری مخلوق کو اس ایک گھیرے میں لے کے رب کی لذتوں کے ساتھ آشنا، تو یہ سارا مرکب بابا فرید کی زندگی بن جاتا ہے۔ بہت خوب، شکریہ شاہ جی، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بات آگے بڑھا دی۔